موضوع الدرس في قصة التحريم وكفارة اليمين سورة التحريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سيبات وأبكارا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال رمال حصير وقد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر ولو رأيتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معشر قريش تغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. اب اس سند میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور اس چٹائی کے نشان جو تھے وہ بھی آپ کے بدن پہ پڑے ہوئے تھے، چونکہ آپ کا بدن مبارک بڑا لطیف تھا، نازک تھا، تو سونے کی وجہ سے اس کا پورا اس پہ اوپر نشان پڑ گئے. فقلت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا طلقت نساء کا، کیا حضور آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرفع راسہ، حضور پاک نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا لا، میں نے طلاق نہیں دی. فقلت اللہ اکبر، تو میں نے اللہ کا نام لیا کہ الحمدللہ کہ ازواج رسول پاک کو طلاق نہیں ہوئی. اس کے بعد میں نے کہا وَلَوْ رَأَيْتَنَا يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر دیکھیں
تو ہم قریش کے لوگ جو تھے ہمیشہ عورتوں پہ غالب ہوتے تھے، عورتوں کو چوں چرا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو یہاں دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ تو الٹا مردوں پہ غالب آ گئی ہیں۔ فَاتَّفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِن نِّسَائِهِمْ، کہتا ہے کہ ہماری عورتوں نے بھی پھر مدینہ پاک کی عورتوں سے جو عادات ہیں وہ سیکھی اور ان میں بھی وہ عادتیں آ گئیں۔ فرماتے ہیں فَغَضِبْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، ایک دن میں اپنی بیوی پہ ناراض ہوا تو میری بیوی نے مجھے منہ پہ جواب دینا شروع کیا۔ فَأَنْكَرْتُ أَن تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ، میں نے کہا عجیب بات ہے، تمہاری یہ ہمت ہو گئی ہے، جرت ہو گئی ہے کہ میرے سامنے جواب دیتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، کیوں ناراض ہو رہے ہو کہ میں تمہیں جواب دے رہی ہوں؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ بھی حضور کو جواب دیتی ہیں۔ وَتَحْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، اور بعض بیویاں تو ناراض ہو کے پورا دن حضور سے بات بھی نہیں کرتی۔ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ، میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے، جس نے بھی ایسا کیا اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ أَفَتَأْمَنِّ إِحْدَاكُنَّ أَن يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ان عورتوں کو یہ اطمینان ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے کوئی ان پر ناراضگی نہیں آئے گی؟ جب اللہ کے رسول کو ناراض کریں گی تو اللہ کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو پھر اس کے لیے تو ہلاکت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اور مسئلہ سمجھیں کہ اسلام میں اعتدال ہے، ایک ایسا جامع معنی کامل مکمل دین ہے اور جس میں ہر بات میں اعتدال ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خامن جو ہے وہ گھر میں چونکہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، اللہ نے اس کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے اور وہ تمام گھر کے امور کا سنبھالنے والا ہے، ان کا نفقہ سکنا خرچہ سب برداشت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے پھر ایک مردوں کا ایک مقام ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے عورتیں جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس کی شان کے خلاف۔ اور مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ بھی ایسی سختی نہ کرو، اور عورتوں سے بھی کہا ہے کہ تم ایسی نافرمانی نہ کرو کہ معاملات جو ہیں اس حد پہ پہنچ جائیں کہ اب ماں سوا طلاق کے راستہ ہی نہ رہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں بڑی عجیب ان کا جنس ہے، ان کی مزاج ہے، یغلبہن اللئیم وَيَغْلِبْنَ الْكَرِيمَ، کہ کمینہ آدمی تو ان پہ سوار ہو جاتا ہے، صبح و شام پھینٹی بھی لگاتا ہے، کام بھی کرواتا ہے اور پھر اپنا حق بھی وصول کرتا ہے، اور یہ شریف آدمی پہ سوار ہو جاتی ہے۔ اگر خاوند شریف ہو تو یہ بھی پھر اس کو لگام ڈال کے رکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی تو فطرت میں ہے، لیکن بہرحال ہم لئیم تو نہیں بنیں گے نا، کریم ہی بنیں گے، ہم برداشت کریں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی جو ہے اور ہر عورت جو ہے وہ بائیں پسلی سے اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن تو ہوتا ہے، وہ جو اصلیت ہے وہ تو رہے گی اس میں، تو اس کو اتنا نہ سیدھا کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ ٹوٹ جائے، اور بالکل بھی ڈھیلا نہ چھوڑ دینا کہ وہ مزید ٹیڑھا پن اختیار کر لے۔ تو تھوڑا دبدبا بھی ہو،
اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ عصا جو ہے نا وہ لٹکتا رہے گھر میں، اس کو پتہ بھی ہو کہ بھئی یہ صرف کتاب نہیں پڑھتا، ڈنڈا بھی ہے اس کے پاس، لیکن استعمال بھی نہ کرو، یعنی اس کے لیے ایک دہشت ہو، ایک ڈر ہو، تاکہ وہ حد اعتدال میں رہے۔ اسی لیے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ تم اپنے خامدوں کی ہر حال میں اطاعت کرو، حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا اگر کسی کو اللہ کے سوا سجدے کرنے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کا سجدہ بھی کرے۔ تو اس لیے عورت جو ہے وہ خاوند کے لیے ایسے ہے کہ اس کی فرما بردار ہو، اور حضور نے فرمایا سب سے اچھی بیوی اور عورت وہی ہوتی ہے کہ جب خاوند نظر ڈالے اذا نظر الیہا سرت ہو، خوش ہو جائے کہ اچھا لباس ہے، اچھی شکل ہے، مسکرا کے خاوند کا استقبال کر رہی ہے، اور خاوند دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، گھر بنا ہوا ہے، بیڈ روم سجا ہوا ہے، ڈرائنگ روم ٹھیک ہے، بچوں کے ڈریسز ٹھیک ہیں، کھانا بڑا مہذب انداز میں بنایا گیا ہے، اور فرمایا اذا امرها اطاعت، اور جب کوئی حکم کرے تو اطاعت کرے، فاذا غاب عنها، اور جب خاوند غائب ہو جائے، گھر میں نہ ہو، باہر جائے، سفر پہ جائے، کام پہ جائے، حفاظت ہو، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑی عورت جو ہے، اچھی عورت وہ یہ ہوتی۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اس حال میں موت آئی کہ اس کا خامند اس پہ راضی ہے تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہے، فرمایا کہ وہ سیدھی جنت میں چلی جائے۔ تو اس لیے اسلام نے عورتوں سے کہا کہ تم اطاعت کرو، اور خامند سے بھی کہا کہ تم ان کی رعایت کرو، غلطی ہو جائے درگزر کرو، اچھے طریقے سے سمجھا دو۔ اور خاوند عورت کے لیے بھی ضروری ہے، اب دیکھیں نا ایک مرد ہے وہ بیچارہ ملازم ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اب وہ صبح کو 7 بجے کا گھر سے نکلا ہوا، سارا دن کام کر کے شام کو 7 بجے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور آگے بھی جناب عورت جو ہے وہ منہ پھاڑ کے کھڑی ہو، اور وہ ایک بلا نظر آ رہی ہے، اور جاتے ہی اس کے گلے میں پڑ جائے آٹا نہیں ہے اور چینی نہیں ہے اور روٹی نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، میں کیا تمہارے لیے کیا پکاؤں، کچھ نہیں ہے، سو جاؤ، کہ جا کے تو جب آدمی اگر بات کرنی ہے طریقے سے کرو، وہی بات آدمی سلیقے سے بھی تو کہہ سکتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز نہ ہو تو آدمی پہلے خاوند آئے، استقبال کرو، اس کو پانی پلاؤ، بٹھاؤ احترام کے ساتھ، پھر اس کے سامنے ایک واقعہ رکھو کہ میں مجبور تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں، تو اب یہ مجبوری ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بھی بات تو ٹھیک ہے، جب گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو کیا پکائے گی۔ اب حضور پاک کے گھر میں 3 مہینے تک کچھ نہیں پکتا تھا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے حضور کے 9 گھرانے کے اندر، 9 گھروں میں کچھ بھی نہیں پکتا تھا، کوئی چیز ہو تو پکائے نا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اماں پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا عجیب بات کہتے ہو بیٹا، بس تمرتا نہیں، 2 کھجور کے دانے کھا لیے اور پانی کا گھونٹ پی لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قط من تمر الا بعد فتح خیبر، فرمایا حضور کے گھرانے والوں نے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، خیبر فتح ہوا تو پھر کھجوریں آنے لگی، ورنہ اس سے پہلے تو کھجوریں جو ہے وہ بھی پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ جو ہے یار یہ تو بہت اچھا سالن ہے، سرکہ رکھ لیا اور روٹی بھگو کے کھا لی، بس یہ سالن ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال اسلام کے اندر بڑا اعتدال ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو ہے ان عورتوں کو تو ہم بالکل بڑا کنٹرول میں رکھتے تھے، دبا کے رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں آپ دیکھ لیں یہی جاہلیت ہے، سارا دن عورت کام کرتی ہے۔
اگر اس نے جا کے کھیتوں میں کام کرنا ہے، بیوی بھی اس کام کر رہی ہے، بوائی کر رہی ہے، چنائی کر رہی ہے، گندم کی کٹائی کر رہی ہے، سارے کام میں ساتھ. پھر واپس آگے جناب جانوروں کو چارہ ڈال رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، پھر تنور پہ آگ جلا کے کھڑے ہو کے کھانا پکا رہی ہے. تو جب اتنا کام آپ اس سے لیں گے تو ضروری بات ہے کہ پھر اس میں بھی تو چڑچڑاپن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. انسان ہے وہ بھی تھک گیا ہے. اور آپ نے تو آتے ہوئے صرف کہہ دیا نا کہ جلدی کرو میرے 2 مہمان ہیں کھانا. یہ تو نہیں پتا سارا دن تو تمہارے ساتھ رہی ہے، کھانا کہاں سے پکا لیتی ہے؟ تم بھی تو کچھ غور کرو. اچھا وہ سب کچھ کر کے بھی دیتے، اس کا بھی کوئی شکر ہے؟ جی بیوی ہے، اس کا کام یہی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے کرنا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے آپ بیتیوں میں کہ ایک گھر میں مہمان ہوا تو گھر والوں نے کھانا پیش کیا. کھانا ماشاءاللہ اللہ کی نعمتیں تھیں اور مختلف چیزیں بڑے اچھے انداز میں پکی ہوئی تھی. تو ساتھ ہی یعنی وہ 2 ہی کمرے تھے، اس کمرے میں اس کے بال بچے تھے، اس کمرے میں ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. درمیان میں دروازہ تھا، پردہ لٹکا ہوا تھا، وہ بیچارہ جا کر چیز لے آتا یا وہ پردے سے ہاتھ آگے کر کے پکڑا دیتی. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھانا کھایا تو اللہ کا بھی شکر ادا کیا اور میں نے کہا کہ بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور اللہ اس بی بی کو بھی جزائے خیر دے جس نے اتنا اچھا کھانا بنایا ہے کہ میں تو کھا کے بہت خوش ہوا ہوں. ماشاءاللہ کتنی محنت کی ہے. فرماتے میں نے اتنی بات کی تو کمرے سے ایسے کہ معلوم ہوا کہ جیسی کسی عورت کی چیخ نکل گئی. تو میں نے اس کا پتہ کرو بھی کیا ہو گیا، خیر تو ہے. تو وہ بی بی صاحبہ پردے کے پیچھے آئی، اس نے کہا حضرت خیر ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، 10 سال سے میں اس کی بیوی ہوں، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ کھانا تم نے اچھا بنایا ہے. آج آپ کے منہ سے یہ لفظ سن کے میری چیخ نکل گئی، میں برداشت نہیں کر سکتا. تو عورت بھی تو متمنی ہوتی ہے نا کہ تم نے اگر اس نے تمہارے لیے محنت کی ہے، کوئی چیز بنائی ہے، تعریف کرو تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ اس کی محنت جو ہے وہ کام آ گئی. تم بلا وجہ بیٹھ کے کیڑے نکالتے رہو، اس میں میٹھا زیادہ ڈال دیا، اس میں نمک کم پڑ گیا، اس میں مرچ زیادہ ہو گئی، یہ سالن ابھی تھوڑا کچا رہ گیا، صحیح نہیں پکا ہوا ہے، یہ تو اس کے لیے ایک اور عذاب ہے. تو بہرحال حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری عورتیں مدینے میں آ گئی تو انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے، اور میری بیوی بھی وہ میں نے ایک دن بات کی تو اس نے بھی مجھے باقاعدہ جواب دیا تو میں ناراض ہوا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میری باتیں سن کے حضور مسکرائے. وہ آپ کے دماغ پہ طبیعت پہ جو بوجھ تھا نا وہ ہلکا ہو گیا نا. حضرت عمر یہی تو چاہتے تھے، اسی لیے تو وہ بات کر رہے تھے کہ حضور پاک تھوڑا مسکرائیں، حضور خوش ہو جائیں. ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے، وہ حضور کو ہنسانے کے لیے آتے تھے. وہ جب آتے تو حضور پاک سے ایسی بات کہتے کہ حضور ہنس پڑتے. تو ہنسنا بھی شریعت میں جائز ہے، مسکرانا بھی شریعت میں جائز ہے، خوشی پہ خوش ہونا بھی شریعت میں جائز ہے. یہ بھی شریعت نہیں ہے کہ تم ہر وقت جو ہے وہ اس عیسائیوں کے راہبوں کی طرف جو ہے چپ کر کے، یا جیسے بدھ مت کے سادھو ہوتے ہیں وہ سر منڈا کے گنجے ہو کے اور جوگیوں کے لباس پہن کے بس خاموش ہیں، نہ بات ہے نہ بولتے ہیں. یہ بھی کوئی اسلام نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. انسان اچھی بات کرے، اچھی بات پہ ہنسی آتی ہے، خوش ہوتا ہے، بری بات پہ تکلیف ہوتی ہے، غم پہ دکھ ہوتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، سب چیزیں شریعت کی ہیں. تو حضور کہتے ہیں میری بات سن کے بڑے مسکرائے. تو میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ قد دخلت ولا افسد قلت لا يغننك ان كانت جارتي او احب الى رسول الله منك وتبسم اخرى. میں نے کہا حضور میں اپنی بیٹی بی بی حفصہ کے گھر میں گیا. میں نے کہا حفصہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم بی بی عائشہ کے ساتھ ہے نا دھوکے میں رہو،
تم سے اللہ نے اس کو جمال بھی زیادہ دیا ہے، کمال بھی زیادہ دیا ہے، اور وہ تو حضور کی محبوبہ ہے، وہ تو حضور اس کی بات تو برداشت کریں گے، تم اس کے مقابلے پہ کیا کر رہی ہو؟ حضور پھر مسکرائے. فقلت استانس یا رسول اللہ قال نعم فجلست ورفعت راسي في البيت. میں نے کہا حضور آپ کو میری باتوں سے کچھ احساس خوشی ہوئی؟ فرمایا ہاں. کہتی ہیں کہ میں حضور جس گھر میں بیٹھے تھے میں نے سر اٹھا کے اس گھر کو دیکھا. فوالله ما رأيت بالبيت شيئا يرد البصر الا احب مقامه. فقلت ادعو اللہ یا رسول اللہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور کے اس کمرے میں دیکھا تو خدا کی قسم کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس پر آنکھیں جائیں، کچھ بھی نہیں ہے. نیچے جو ہے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور سامنے ایک چمڑے کا مشکیدہ لٹکا ہوا ہے اور کچھ پانی پینے کے مٹی کے برتن رکھے ہوئے ہیں. یہ جائیداد ہے ساری. تو میں نے کہا ادعو اللہ یا رسول اللہ وصلی امت کا. میں نے کہا حضور دعا مانگے اللہ پاک آپ کی امت پہ رزق کی فراخی فرمائیں. فقد وصلی فارس والروم وهم لا يعبدون اللہ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ فارس والے روم والوں کو کتنی اللہ نے دولت دی ہے، کتنی طاقت دی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں. فاستوى جالسا وقال في شك انت ابن الخطاب. آپ اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا ابن خطاب ان کی دولت کو دیکھ کے کیا تم شک میں پڑ گئے ہو؟ ایمان میں تمہیں شک ہو گیا کہ کافروں کو اتنا نہیں محنتیں مل رہی ہے اور ہم مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ تمہیں شک ہے اللہ کی قضاء و قدر میں؟ اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا. آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہر چیز دے دی ہے چونکہ آخرت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے اور ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ فانیہ ہیں اور اللہ مومن کو وہ نعمتیں دے گا جو سرمدیہ ہوں گی، باقی ہوں گی، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہوں گی. فقلت استغفر لی یا رسول اللہ وکان اقسم اللہ یدخلہن شہرا وکان اقسم اللہ یدخلن علیہن شہرا من شدت موجدتی علیہن آتبہ اللہ عز وجل. میں نے کہا حضور میرے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ میری زبان سے یہ کلمہ کیوں نکلا. اب حضرت عمر فرماتی ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ نے یعنی ایلا فرما لیا تھا. چونکہ آپ کو جو تکلیف ہوئی ان کے باتیں کرنے سے تو حضور پاک نے پھر ساری بیویوں کے پاس جانا جو ہے چھوڑ دیا. وقد رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی من طرق زہری به واخرجه الشیخان من حدیث یحییٰ بن سعید الانصاری عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال مکثت سنة اريد ان اسألها عمر بن الخطاب عن آیت مستطیع ونصر حیبتا له. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میں 1 سال تک انتظار کرتا رہا حضرت عمر سے یہ بات پوچھنے کے لیے، لیکن ان کی حیبت ایسی تھی کہ میں پوچھ نہیں سکتا تھا. اور اس کے بعد خرج حاجا فخرجت معه. حضرت جب حج کے لیے چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا. فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق ادل الى الاراك لحاجه له. حضرت عمر کے میں ساتھ تھا سفر میں. جب حج کر کے ہم واپس آ رہے تھے تو آپ اپنے راستے سے ہٹ کے کیکر کے درخت تھے اس کی طرف چلے گئے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے. قال وقت وتا بھگا ثم سرتماؤ. جب آپ فارغ ہو کے آئے تو میں ساتھ چلا. فقلت یا امیر المؤمنین من اللتان تظاہرتا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں وہ 2 عورتیں کون تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کی. هذا لفظ البخاری. لیکن یہاں جواب نہیں، اگلی آیت میں جواب موجود ہے کہ بی بی عائشہ اور حفصہ مراد ہے. ولمسلم من المرأتان اللتان قال الله تعالی ان تظاهرا علیہ قال عمر عائشہ وحفصہ ثم ساق لطوله ومنهم من اكثر. وقال مسلم ايضا حدثني عبد الله بن عباس
حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتذر نبی اللہ نساءه دخلت المسجد. حضرت عمر فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے میں مسجد نبوی میں داخل ہوا. میں نے کیا دیکھا؟ فإذا الناس ينكتون بالعصا، صحابہ بیٹھے ہیں اور مٹی پر اور کنکریوں میں سے انگلیوں سے پریشانی سے لکیریں کھیل رہے ہیں، اور اسی بات کا بارے میں کہہ رہے ہیں کہ طلق رسول اللہ النساء، حضور پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. وذلك قبل ان يؤمر بالحجاب، یہ پردے کی آیت آنے سے پہلے کا حکم ہے. فقلت لعلمن ذلك اليوم فذكر في دخول عائشة وحفصة وإياهما إلى أن كان دخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسقفت المشربتی. حضرت عمر فرماتی ہیں کہ پھر میں آیا تو حضور پاک جو ہے دوسرے کمرے میں، جو کمرے کے اوپر بنا ہوتا ہے بالا خانہ، اس میں تشریف فرماتے ہیں، اور آپ کا غلام جس کا نام ربا تھا وہ نیچے کھڑا تھا. تو میں نے آپ کے غلام سے عرض کیا کہ جا کے حضور پاک سے میرے لیے اجازت مانگے. استاذن لرضا کا نام تقدم، پھر باقی حدیث بیان کی. رات قال فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يشق عليك من امر النساء فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وانا وابو بكر والمؤمنون معك. اب جناب فرماتی ہیں کہ میں نے پھر یہ بھی عرض کیا کہ حضور اگر عورتوں کا معاملے پر، بیویوں کے معاملے پر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو کیا بات ہے، اور کوئی دنیا میں عورتیں موجود آپ طلاق دے دیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، جبریل بھی آپ کے ساتھ ہے، ملائکہ بھی آپ کے ساتھ ہے، میں اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کا فکر نہیں، ہمیں تو آپ کی خوشی کا معاملہ ہے. وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ أَحْمَدُ اللَّهِ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَن يَقُولَ يُصَدِّقُ قَوْلِي. حضرت عمر فرماتی ہیں میں جب بھی کوئی بات کہتا تھا تو میں اللہ سے امید کرتا تھا کہ اللہ میری بات کی تصدیق فرمائیں گے. تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی سَارَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ يُبْدِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنَاتِ وَذَلِكَ ظَهِيرٌ. فقلت طلقتهن قال لا وقمت على باب المسجد نادى بأعلى صوتي. اب فرماتی ہیں اس روایت میں یہ ہے کہ میں نے پوچھا حضور آپ نے بیویوں کو طلاق دی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. فرماتی ہیں کہ میں مسجد کے دروازے پہ آ کے بلند آواز سے میں نے کہا لم يطلق نساء، حضور پاک نے کوئی طلاق نہیں دی ہے. ونزل هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم وكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير وإكرمة بن ذهب وغيرهم وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر زاد الحسن البصري وعثمان رضوان الله عليهم. وقال ليس نصيب من جاء والصالحون قال علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تو اب بہرحال یاد رکھیں کہ تمام قرآن پاک کی آیتوں کو سامنے رکھیں تو اس میں 3 واقعات ہیں. خلاصہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک نے اپنی بیوی کو حرام کیا، اپنے شہد پینے کو حرام کیا. ایک واقعہ یہ جس پہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب بی بی ماریہ کو حضور پاک نے بی بی حفصہ کے گھر میں بلا کے ملاقات کی اور بی بی حفصہ بے حد ناراض ہوئی تو حضور نے بی بی ماریہ کو بھی اپنے اوپر حرام کیا، اور ساتھ نصیحت بھی کر دی، اور ساتھ حضور نے قسم بھی کھا لی کہ اب میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. تو یہ 2 واقعات. جہاں تک تحریم کا مسئلہ ہے تو اللہ نے اس محبت کے انداز میں تنبیہ فرمائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم. جہاں تک قسم کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کا بھی حل کر دیا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ تمہیں قسموں سے نکلنے کا اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ یا تو غلام آزاد کرو
یا اس کے بعد یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کپڑا دو یا کھانا کھلاؤ، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر 3 روزے رکھو۔ تو اللہ نے یہ راستہ بھی بتلا دیا اور پوری امت کو قیامت تک کے لیے چھٹکارا مل گیا۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ ہے ایلا، کہ حضور نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ ایلا ہے، طلاق نہیں ہے۔ اس پر وہ آیت تخییر نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے نبی آپ اپنی بیویوں کو جا کے کہہ دیں کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ مجھ سے طلاق لے لو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْآخِرَةَ، اگر تم آخرت چاہتی ہو تو پھر وہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو وہ آیت تخییر ہے، آیت تخییر الگ ہے، آیت تحریم الگ ہے، اور قسم کے کفارے کا بیان الگ ہے۔ تو یہ 3 معاملات ہیں۔ اس لیے محدث امام ابن کثیر نے ساری روایتوں کو جمع کیا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اور یہ بھی وہ لفظ ہیں جو حضرت عمر کی زبان سے نکلے تھے کہ یا رسول اللہ اگر ان طلقتن، اگر آپ نے طلاق دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور بیویاں پیدا کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن بھی نازل فرما دیا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات الی آخرہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ مفسرین نے اور علماء نے یہ مسئلہ بھی یہاں سے استنباط فرمایا ہے کہ اگر ان بیویوں سے اور کوئی اچھی بیویاں ہوتی تو حضور بدل دیتے۔ معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ بہتر اور عورتیں تھی ہی نہیں، اس لیے آپ کو بدلنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اگر آپ نے ایک بیوی کو طلاق دی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ فوراً رجوع فرمائیں۔ تو اس لیے اللہ نے جن کو حضور کے لیے چن لیا ہے، جو حضور اللہ کے حکم سے جن کے نکاح ہوئے ہیں، تو ان کی مقام میں اور عزت میں اور عظمت میں اور شان میں کیا کمی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میرا نام جو ہے وہ سفیان خان ہے، کئی سالوں سے مجھے اللہ نے اسلام نصیب فرمایا، میں مسلمان ہوا اور میں نے 20 پارے قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کر لیا ہے۔ اب جو ہے میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایسے معاملات میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم عربی میں کسی دوست کو مل کے درخواست بنائیں، رابطۃ العالم الاسلامی میں جا کے اپنی درخواست پیش کریں کہ میں ایک نو مسلم ہوں، مسلمان ہوں، اور اسلام لانے کے بعد میں نے الحمدللہ قرآن پاک کے 20 پارے بھی حفظ کیے ہیں، اب میں مستقل طور پہ دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر رابطہ عالم اسلامی والے تمہارا انتظام کریں گے کہ تمہیں مدینہ منورہ بھیج دیں، یا تمہیں معہد الحرم میں بھیج دیں، یا کسی اور ادارے میں بھیج دیں جہاں تمہیں باقاعدگی سے پڑھایا جائے۔ تو اس کا آسان حل جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر کہتے رہو گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک آپ پراپر چینل جا کے درخواست نہیں دیں گے، طریقہ کار کے مطابق کام نہیں کریں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کون آپ کی بات سنے گا۔ تو اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، اور بلا وجہ کوئی آدمی اس میں مدد آپ کی نہیں کر سکتا ہے۔ سیدھا یہاں مکہ مکرمہ میں بھی دفتر ہے رابطہ عالم اسلامی کا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جہاں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل ہے نا، وہاں پر ساتھ ہی رابطہ عالم اسلامی کا مرکزی دفتر ہے۔ درخواست لکھ کر وہاں جو بھی رئیس ہیں، نائب الرئیس ہیں، مدیر ہیں، جو بھی یعنی وہاں بڑے عہدے کا آدمی ہے، اس کو جا کے ملیں، ان کو بتائیں، انشاءاللہ وہ فوراً حل کریں گے، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے بڑا تعاون کرتی ہے ان لوگوں سے جو اسلام لا رہے ہیں۔
جو اسلام میں آ رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ ادارے بنائے ہیں کہ ان کو تعلیم دیں، ان کو دین سکھائیں، نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں، باقاعدہ مستقل ادارے ہیں اور ان کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے تمام اخراجات جو ہے وہ بھی یہ حکومت برداشت کرتی ہے۔ تو ویسے تو الحمدللہ یہاں ہر تعلیم جو ہے مفت ہے۔ اب دیکھیں تحفیظ القرآن کے کتنے مدارس ہیں، لیکن بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اسی طرح جو ان کے سرکاری مدارس ہیں، یعنی مؤدب سے لے کر پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک چلے جائیں، کوئی فیس نہیں لی جاتی، حکومت مفت پڑھاتی ہے، بلکہ کتابیں بھی حکومت دیتی ہے بچوں کو۔ اچھا، اور آپ جب یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کو داخلہ مل جائے، تو پھر بچوں کو بعض کو 1000، بعض کو 2000، بعض کو 3000 ریال وظیفہ بھی دیتی ہے پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے تو ماشاءاللہ، اور اللہ ان کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، کیونکہ یاد رکھو دنیا کا کوئی ملک جو ہے جب تک وہاں تعلیم نہیں ہوگی وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو اگر تعلیم نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ ہمارے دیہات بیچارے جو ہیں آج تک تباہ حال ہیں، برباد ہیں، آج بھی ہاری کا وہی حال ہے، آج بھی مزارے کا وہی حال ہے جو 50 سال پہلے تھا۔ وجہ کیا ہے کہ نہ تعلیم ہے، نہ ان کی کوئی تربیت ہے، نہ ان بیچاروں کے اندر جب تعلیم نہیں ہے تو راستہ کیسے نکالیں؟ وہی وڈیرے، وہی سردار، وہی جاگیردار، وہی مخدوم، وہی پیر اور بڑے بڑے ٹھیکیدار جو ہیں، بڑے بڑے خرکار جو ہیں، ان کے قبضہ قوت میں ان بیچاروں کی زندگی ہے، کام بھی کراتے ہیں، ان کے عزتیں بھی لوٹتے ہیں، اور جب وقت پڑے ووٹ بھی ان سے جوتے کی نوک پہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے تمہارا احسان ہے کہ تم نے ہمیں ووٹ دیا ہے، نہیں ہے تو جی ہمارے نوکر ہیں، مزارے ہیں، کسی اور جگہ ووٹ دے سکتے ہیں؟ جناب یہ میرے مرید ہیں، کمال ہے، یہ اگر ووٹ میرے کہنے پہ نہیں دیں گے تو میں تو ان کی جنت کی ٹکٹ کینسل کر دوں گا۔ پتہ نہیں پیر صاحب خود جہنم میں ہوں گے یا کہاں ہوں گے، اپنا تو ان کو پتہ نہیں ہے، مریدوں کی ٹکٹ کینسل کر دیں گے وہ۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے یاد رکھو وہ علم ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو سب سے پہلا سبق دیا ہے وہ یہی اقرا، پڑھو۔ سب سے پہلی وحی جو ہے وہ اسی سے شروع ہوتی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ امت جن کے قرآن کا پہلا سبق تعلیم میں ہے وہی نہیں پڑھتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں تقریباً اس وقت 57 ملک ہیں اسلامی ملک جو ہیں تقریباً، یعنی 57 ملک، 57 یعنی ملک ہیں، ان سب میں ملا کے اگر گنا جائے تو کوئی تقریباً 600 650 یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اور کافروں کے ملک میں نہیں، ان کے ایک ایک شہر میں 1000 یونیورسٹی ہے، ٹوکیو میں 1000 یونیورسٹی ہے، آپ کا پڑوسی ہے انڈیا 600 یونیورسٹیاں ہیں، اور ہمارا اچھا پھر مصیبت یہ ہے کہ یہ جتنی 600 700 مسلمانوں میں جو یونیورسٹی ہیں، ان میں اس معیار کی تقریباً کوئی 10 یونیورسٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو یہودیوں کی یونیورسٹیوں کا مقابلہ کر سکتے۔ تو صاف بات ہے نا، آج وہ پوری دنیا پہ کیسے کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک دماغ ہوتا ہے نا، ایک آدمی ہے نا کمپیوٹر کا سافٹ ویئر بنانے والا، لاکھ آدمی تو نہیں ہے نا، ایک آدمی ہے، یعنی وہ بیچارہ وظیفے پہ پڑا ہے، اتنا غریب تھا، اس کے بعد پیسے نہیں تھے بل گیٹس کے پاس، لیکن اس نے اتنی ترقی کی کہ آج وہ کروڑوں کے حساب سے خیرات دیتا ہے تعلیمی اداروں کو۔ ایک آدمی تھا بنگال کا جو باہر پڑھنے کے لیے گیا، اس کو دل میں وہ اقتصادیات کا بڑا ماہر تھا، وہ اس کے دل میں آیا یار کمال ہے، ہمارے بنگلہ دیش میں اتنی غربت ہے، اتنی پسماندگی ہے، اور لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، چاول نہیں ہے کھانے کو، مچھلیاں بیچاروں نے حوض میں رکھی ہوتی ہیں، بس مچھلی نکال لی اور کھا لی اور گزارا کر رہے ہیں۔ اس نے وہاں آ کر اپنا ایک جو ہے بینک بنایا، اور تھوڑے سے پیسے کے ساتھ
پیسہ نہیں تھا نا اتنا اس تھوڑے سے بینک سے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں قرضہ جو ہے یہ مگر مچھوں کو نہیں دوں گا، میں غریب کو قرضہ دوں گا۔ وہ غریب عورت کو بلاتا، اچھا ادھر آ جاؤ، 200 روپے کی مشین ملتی ہے، یہ 200 روپے قرضہ نہیں، مشین قرضے میں لے کے دے دی، یہ مشینیں کماؤ، جب پیسے آ جائیں تو میرا قرضہ ادا کرو۔ اس طرح کسی کو اس نے سائیکل لے کے دے دیا، کسی کو اس نے رکشہ دے کے دے دیا، کسی کو اس نے ایک ہاؤس بنا کے مچھلیاں ڈال کے دے دی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے قرضے 200 400 2000 10,000 5000 20، آج اس کی پورے ملک میں برانچیں ہیں اور ساری دنیا اس کی کاپی کرنا چاہتی ہے۔ علم ہے۔ کبھی یہ جو آج کل حالات ہیں نا جی کہ بم مار دو اور دہشت گردیاں کرو اور راکٹ مار دو اور بارود رکھ دو اور لوگوں کو اڑا دو، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے کافر ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے۔ اچھا، شیعہ سنی جو لڑتے رہے، جو حضرت عثمان کے زمانے سے آج تک آ رہے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے؟ یا اگر کوئی شیعہ چاہے کہ اہل سنت کو ختم کر دے، کیا سنی ختم ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ تو پھر آخر اس ظلم کا مقصد کیا ہے؟ اس دہشت کا، اور اپنے اوپر ایک لیبل لگوا لیا ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان ایسے اور مسلمان ایسے اور مسلمان ایسے، اور خاص طور پہ داڑھی والے ایسے اور داڑھی والے ایسے اور دینی مدرسوں والے ایسے۔ یہ ساری بدنامیاں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو میرا بھائی علم ہے، علم حاصل کرو، علم کے ذریعے غربت کو بدل ڈالو۔ دیکھو نا کتنے لوگ ہیں، پہلے ہماری پیداوار جو تھی کپاس کی، اچھی کپاس اگر ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ اوسط 9-10 من آتی تھی کلے کی۔ اچھا، ہمیں یاد ہے، اور 40 روپے ریٹ ہو جائے تو سمجھا جاتا تھا بڑا ریٹ ہو گیا جی، 40 روپے من۔ آج انہوں نے جناب، وہ علم ہے نا، انہوں نے جناب بیج ان کو قلم کیا، بیج بدلا، پھر بدلا، پھر بدلا، پھر بدلا، ایسے بیج آ گئے ماشاءاللہ کہ اب 60 من 70 من ایک ایکڑ سے پیداوار نکلتی ہے۔ ایسے بیج ڈالے ہیں کہ اب 100 من گندم نکل آتی ہے۔ ایسے بیج انہوں نے ڈالے ہیں کہ 2,000 3,000 من گنا نکل آتا ہے۔ ایسا انہوں نے پھر اس کا بجارہ بنایا ہے کہ اس کا پانی جو ہے اتنا زیادہ نکلے تاکہ شوگر بنانے کی اوسط جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو یہ عقل کام کرتا ہے۔ تم ڈنڈے سے لڑو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ علم حاصل کرو، علم عام کرو۔ اور یہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے مدرسے کی، بچے کو بیٹھ کے قرآن پڑھاتے رہو، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، کتابیں اسلام کی پڑھا دو، دین اسلام کی کتابیں پڑھا دو، جو ابتدائی کتابیں ہیں، تاکہ بیوی کو پتہ لگے اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، غسل کیا ہے، جنابت کیا ہے، حیض کیا ہے، نفاس کیا ہے، اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کو گھر میں خود بیٹھ کے پڑھاؤ، خود بیٹھ کے سناؤ، تو تبھی انشاءاللہ کچھ ہوگا۔ آپ میرے فوراً رابطہ اسلامی سے رابطہ کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم